السلام علیکم۔ کنٹروورسی کے اس پروگرام کے اندر ہم کنٹروورسیز جنریٹ نہیں کریں گے جو کہ نارملی ہم کیا کرتے ہیں۔ آج ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، ترقی کی بات کریں گے۔ تازہ بجٹ پاس ہوا ہے جی، اس بجٹ کے اندر جو ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ حوالے آئیں گے۔ کسی بھی ملک کی صنعتی جو ترقی ہے وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا ایس ایم ای ڈیولپ نہ کر جائے۔ یہ ایک پرانا کلیشے ہے جو بولتے بولتے ہم بوڑھے ہو گئے، اور پاکستان کے اندر ایس ایم ای سیکٹر ہمیشہ موسٹ ولنریبل رہا ہے۔ مڈ نائنٹیز کے اندر بلکہ لیٹ نائنٹیز میں کہتے ہیں، حکومت نے اس کے حوالے سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی پیدا نہیں کی، قائم کی، اور اس اتھارٹی نے بہت سارا کام بھی کیا مختلف ادوار میں اس حوالے سے۔ ابھی جب امیزون کے اوپر پاکستان کی پریویس پوزیشن بحال ہوئی ہے جو 2012 سے پہلے تھی، کہ وہاں پہ پاکستان یا پاکستان کی اوریجن کے لوگ کہیں اور بیٹھے ہوئے جو آن لائن شاپنگ تھی اس کے لیے شاپ قائم نہیں کر سکتے تھے، وہ جب بحال ہوا تو سمیڈا جو تھا اس کا نام گونجا، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سمیڈا کا نام گونجا۔ ایک دفعہ پھر ہمیں سمیڈا کا نام سننے کو ملا۔ پھر جب حکومت نے 1200 ارب روپے کے کرونا پیکج کی تفصیلات جاری کی میڈیا کو، تو اس میں بتایا گیا کہ 51 ارب روپے ایس ایم ای سیکٹر کو کے لیے ایلوکیٹ تھے، اور وہ 100 کے 100% جو تھے وہ ڈسبرس ہو گئے۔ بہت اچھا کام ہو رہا ہے بھی، باقی کسی میں 85% میکسیمم، اس میں 100% کا آؤٹ پٹ آیا، پھر یہ بھی ہو گیا۔ پھر ایس ایم ای پالیسی جو ہے اس کے حوالے سے اب پرائم منسٹر نے جو لونز دینے ہیں، خاص طور پہ جو انٹرسٹ فری لون ہے 5 لاکھ تک کے، بلکہ وسیلہ حق پروگرام تھا، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، اس کے تحت آپ 5 لاکھ تک کے جو لون دیں گے عام لوگوں کو گھر چھوٹے چھوٹے قائم کرنے کے لیے، وہ تو خیر مائکرو میں چلے جائیں گے، لیکن سمیڈا نے جو ہے وہ اسسٹ کرنا ہے جن کو پرائم منسٹر روزگار اسکیم کے تحت لونز ملنا ہے۔ تو سمیڈا کی کیا صورتحال ہے؟ آج ہم نے ہاشم رضا صاحب کو بلایا ہے اپنے اسٹوڈیو میں۔ ہاشم صاحب جو ہیں وہ سی ای او ہیں سمیڈا کے۔ ہاشم صاحب بہت شکریہ۔ وہ ہمارے ایک شاعر ہیں کہ ویران جزیروں کا سفر کیسا لگا ہے، اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے۔ 14 سال بعد واپسی ہوئی ہے آپ کی سمیڈا میں۔ جی بالکل۔ تو بہت ساری چیزیں بدل گئی ہوں گی۔ جی بالکل، 14 سال میں بہت بدل۔ یہ جو امیزون میں ہوا، پاکستان یا پاکستان کے اوریجن کے کسی بھی بندے کی شاپ جو تھی وہ ڈکلائن تھی۔ اب اس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل میڈیا میں ہے وہ یہ تو یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے پبلک سیکٹر کے ساتھ مل کے یہ انیشیٹو لیا تو ہم نے یہ اچیو کر لیا۔ پہلے کیوں نہیں یہ ہو سکا؟ پہلے کیا کمی تھی اس کے اندر جو آپ نے آگے اس کو فل اپ کیا؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں دن ٹی وی اور رضوان رضی صاحب کا، خاص طور پہ آپ کا، کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس اہم موضوع کے اوپر۔ اب آپ کے سوال کی طرف دیکھیے، ایسا تھا کہ آپ کے علم میں ہوگا 2012 تک پاکستان اس لسٹ میں شامل تھا، اور میں آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے سمیڈا کو اس کا کریڈٹ دیا، لیکن اگر میں بے تکلفی سے بات کروں تو منسٹری آف کامرس اور منسٹری آف کامرس نے ایک کمیٹی بنائی تھی، نیشنل ای کامرس کاؤنسل، جس میں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اور پبلک سیکٹر کے، مطلب سمیڈا بھی اس میں شامل تھا، ادارے شامل تھے، اسٹیٹ بینک بھی تھا اس میں، اور پرائیویٹ سیکٹر جو کہ ہمارا اس ای کامرس میں جو ایکٹیو ہے۔ آئی تھنک بہت کریڈٹ جاتا ہے منسٹری آف کامرس کو، رزاق داؤد صاحب کو، ہمارا جو WTO ونگ ہے وہاں اس کو، نیشنل ای کامرس کاؤنسل کو، اور پرائیویٹ سیکٹر کو، ان کی کاوشوں سے، اور سمیڈا میں بھی بہت اس میں رول پلے، تھوڑی بہت کاوش ہماری تھی، یہ ممکن ہو سکا۔ جو آپ نے کہا اب تک کیوں نہیں ہو سکا، تو 2012 میں جو سسٹمز تھے امیزون کے، اس میں ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ہر سپلائر کو علیحدہ سے ڈسکوالیفائی کر سکیں۔ انفارچونیٹلی اس وقت ہوا یہ یا ہر کلائنٹ کو الگ سے ڈسٹنگوش کر سکے، ٹھیک ہے، وہ اوریجن کو ہی جی کر دیتے، ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت ہوا یہ کہ بدقسمتی سے ہمارے کچھ جو کاروباری حضرات نے اس کے اوپر سیلنگ کی، وہ اپنی جو بزنس کمٹمنٹس تھے ان کو پورا نہیں کر سکے۔ میں یہاں پہ ٹوک لوں اگر آپ نے تو کہا جاتا ہے کہ جی آفٹر سیل سروس کی بہت شدید شکایات تھیں، نمبر 1 کہ فالو اپ نہیں تھا، وہ جب کلائنٹ فالو اپ کرتا تھا تو اس کو آگے سے رسپانس نہیں ملتا تھا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں اسے ملنا چاہیے، مطلب گیون اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں۔
دوسرا یہ کہ کوالٹی کی بعض اوقات میں بڑے ریئر کیسز میں پروڈکٹ کی کوالٹی کے اندر بھی کچھ پرابلم تھے. اب آپ کنٹینیو کیجئے گا. یہ دو مین پرابلم تھا جس کی وجہ سے ہمیں بلیک لسٹ کیا گیا تھا. جی آپ بالکل درست فرمایا رضی صاحب آپ نے. اور اس میں پازیٹیو بات یہ ہے کہ جتنا میں نے اس سیکٹر کو دیکھا ہے آئی تھنک حالات اب بہت اچھی سمت میں بدل گئے ہیں. اور آئی تھنک اس میں ہم ایز اے نیشن اور ہمیں سب کو ایک پرائیڈ لینا چاہیے کہ اب آپ لوگ جو ہمارا خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر ہے، میں بہت خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ان کو، کیونکہ دیکھیے امیزون کو تو ہمیں ابھی ایز اے کنٹری ہم لسٹ ہوئے ہیں، لیکن ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کہ آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سروسز میں کام کر رہا ہے، جس میں ای کامرس اور فری لانسنگ، انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں جس طرح ترقی کی ہے وہ ایک امیزنگ ایگزامپل ہے، ایک بہت شاندار ایک ایگزامپل ہے. آپ کچھ کریں نا جی ان کے لیے. جی اب آئیے کہ جی حکومت ابھی تک وہ بیچارے اون ہے. جی بالکل وہی آپ کی سپورٹ، مطلب پاشا ایک پلیٹ فارم ہے یا منسٹری آف آئی ٹی ہے، جو نلائق ڈھونڈ کے منسٹر وہ منسٹر آف آئی ٹی لگا دیا جاتا ہے، سوری ٹو سے، اور اس بیچارے کو خود اپنا لیپ ٹاپ اگر آپریٹ کرنا نہیں آتا تو اس کے بیسک کنسیپٹ سے اس نے کیا پالیسی بنانی ہے. لیکن آپ انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے جو کہ آئی ٹی میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، آپ کچھ کیجئے نا سر. جی بالکل. اب ہم نے میڈا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی باقی سروسز کے علاوہ جو کہ ایس ایم ایز کو ہم فراہم کرتے ہیں، اس میں ٹریننگ ہے، فیزیبلٹیز ہیں، جن دو سیکٹرز کے اوپر ہم اگلے 3 سے 10 سال تک فوکس کریں گے، اس میں ایک سیکٹر آئی ٹی انیبل سروسز اور ای کامرس ہوگا، نمبر 1. ٹھیک ہے جی. اس میں ہمارا مقصد بالکل واضح ہے. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 3 سے 5 سال میں $1 بلین کا ایڈیشنل ریونیو، ایکسپورٹ ریونیو ایڈیشنل، اور یا 1 ملین جابز پاکستان میں کریٹ ہو. ٹھیک ہے. اور جو بھی ہم اقدامات اٹھائے جائیں وہ منسٹری آف کامرس کے ساتھ مل کے، اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے، وہ اسی آبجیکٹیو کے لیے. اس میں اب جو جیسے آپ نے کہا کہ کیا 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 جا سکتا ہے، کیا سپورٹ دی جا سکتا ہے، اس میں صرف ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ صرف سمیڈا ہی اس میں نہیں، بلکہ فار ایگزامپل اسٹیٹ بینک نے جو پیمنٹ سسٹمز کے اوپر آج مجھے بتایا گیا کہ ایک ریگولیشن ایشو ہوئی ہے کہ جو ان کے پیمنٹ سسٹمز کے مسائل ہیں یا فارن ایکسچینج کو پاکستان واپس لانے میں جو مسائل درپیش تھے اس سیکٹر کو، اس کو بہت سرعت سے، بہت تیزی سے حل کیا ہے. صحیح. اس میں بلکہ انہوں نے صرف اس کو امیزون تک نہیں رکھا، بلکہ علی بابا اور علی ایکسپریس جتنے بھی اور پلیٹ فارم ہیں ان تک بھی وہ لے کے گئے. جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اور اس میں دیکھیے امیزون کی تو ایک اچھی چیز ہے کہ ہم اس پر آئے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان میں یہ ایک لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ خاص طور پر ہمارے ایس ایم ایز کو شاید زیادہ سوٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارا ایک بہت بڑا پاکستان کے دیہی علاقوں میں ہینڈی کرافٹ کا سیکٹر ہے، اور کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ صرف ہینڈی کرافٹ ہی ای کامرس کے ذریعے پوری دنیا کی مارکیٹس میں بیچتے ہیں. اسی طرح کچھ پلیٹ فارمز ہیں جو کہ ہماری ایگری پروڈیوس وہ فروزن فارم میں یا پروسیس فارم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ امیزون نے ایک پبلک انٹرسٹ کریٹ کیا ہے اس ایشو کے اوپر. آئی تھنک اب ہمارا پالیسی میکرز کا، سمیڈا جیسے اداروں کا کام یہ ہے کہ ہم اس کو لے کر چلتے ہوئے جو خاص طور پر جو ایس ایم ایز کو ہم نے مدد فراہم کرنی ہے، وہ آگاہی سے لے کے ٹریننگ سے لے کے ہینڈ ہولڈنگ، اس کے بعد ہم نے سیل کیسے کرنا ہے، آفٹر سیل سروس کیسے دینی ہے، کمٹمنٹس اپنی کیسے پوری کرنی ہے، اس کی جو ٹیکنالوجی کا یوز ہے، اس کے الگوریدمز کا یوز ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی، کیونکہ امیزون کے اوپر بھی آپ کو علم ہوگا کہ ایک سے زیادہ طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنا مال بیچ سکتے ہیں امیزون کے اوپر، اور اس طرح ان تمام کو آگاہی دینا. اور اس کی میں اگین میں کہوں گا کہ ہمارے نوجوان طبقہ جن کو شاید جاب مارکیٹ نے یہ فورس کیا کہ وہ اس سیکٹر میں آ کے کریں، انہوں نے بہت شاندار کام کیا ہے. مجھے بتایا گیا کہ پاکستان میں پنجاب میں ایک بہت بڑا سینٹر جہاں سے یہ کام ہو رہا ہے خاص طور پہ سروسز کے حوالے سے، وہ میاں چنو ہیں. اور یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ لاہور کے ہوتے ہوئے، پنڈی کے ہوتے ہوئے میاں چنو میں، اور یہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے کہ جنہوں نے وہاں ایک اپرچونٹی دیکھی، ایک لوگوں کو ٹریننگ دی، کریٹ کی، اور وہ لوگ اپنے گھروں سے بیٹھ کے لیپ ٹاپس کے اوپر، کمپیوٹرز کے اوپر، انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے پروڈکٹس بیچ رہے ہیں. اور اس میں صرف یہ ضروری نہیں ہے، although ہمارا فوکس ہے کہ ہم پاکستانی مصنوعات کے اوپر کریں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ایکسپورٹ ریونیو کما رہے ہیں کہ جو کسی تیسرے ملک کی پروڈکٹ کو سورس کر کے
ایک امریکہ یا نارتھ امریکہ یا ویسٹرن مارکیٹ میں بیچ کر اور وہ پاکستان کے لیے ریونیو کما رہے ہیں. ان تمام پروسیسز کو جیسے میں نے کہا کہ اسمیڈا تمام سٹیک ہولڈرز پبلک اور پرائیویٹ کے ساتھ مل کے, ہمارا اس میں مقصد بالکل واضح ہے. ہم 1 جولائی کو انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے کہ اس وقت سیکٹر کی پوزیشن کیا ہے, ایکسپورٹ ریونیو کتنی ہے اور ہمارا اندازہ کیا ہے کہ اس میں امپلائمنٹ کتنی ہے. اس وقت جیسے مجھے جو نمبر دیا گیا ہے کہ تقریباً 80,000 لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی امپلائڈ ہیں ای کامرس میں, اور اس سے 4 گنا 3,20,000 لوگ ہیں جو کہ انڈائریکٹلی امپلائڈ ہیں. تو تقریباً 4 لاکھ لوگ ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ $1 بلین 3 سے 5 سال یا 1 ملین جابز 3 سے 5 سال میں کریٹ کرنا, یہ ہمارا مقصد. جب آپ یہ آئی ٹی کامرس کی بات کر رہے ہیں نا آپ, جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں میرے مائنڈ کے اندر ایز اے لے مین میں سمجھنا چاہ رہا ہوں 2 آ جاتے ہیں. ایک تو وہ ڈیولپر ہیں جو کہ آئی ٹی کے ٹیکنیکل ڈیولپرز جو ہیں, ایک جو ڈیولپ کی ہوئی ایپ کے اوپر انٹرنیشنلی گڈز کر رہے ہیں, مارکیٹ کر رہے ہیں. دیز گڈز آر ادر گڈز نا. لیکن یہ آپ تھوڑا سا اس میں کر دیجئے گا کہ یہ جو آپ نے 4 لاکھ لوگ کہے ہیں یہ کس کے ساتھ منسلک ہیں؟ جی, اس میں کیونکہ یہ اسپیسیفکلی میں نے بات کی ہے ای کامرس سیکٹر کی, اور اس میں جس کو ہم کہتے ہیں سیلز اینالسٹ ہوتے ہیں جو کہ بنیادی طور پر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کون سا مال بک رہا ہے, اوکے, کس قیمت پر بک رہا ہے, پروڈکٹ کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہو. اور اس کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو سورس کہاں سے کرنا ہے. کچھ سورسنگ وہ پاکستان سے کر سکتے ہیں. تو 80,000 لوگ وہ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی یہ کام کر رہے ہیں, جو کہ اینالیسس بھی کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی بھی دیکھ رہے ہیں, اور پھر پروڈکٹس کی سلیکشن اور سپلائرز کی سلیکشن. وہ تو ٹریڈر ہوئے نا جی, کسی کا مال کہیں پہ بیچ لیا اور اپنا پروفٹ کما. اچھا, اور جی ہاں, اور اس میں جو میں نے بتایا کہ اس سے 4 گنا ہیں, 3,20,000 لوگ وہ ہیں جو کہ اس پورے شعبے سے منسلک. اس میں وہ ایس ایم ایز بھی ہیں جس پہ ہمارا خاص فوکس ہوگا, جو کہ اس ریسورس کو اینالسٹ کے ذریعے اپنے مال کو گجرانوالہ, گجرات, فیصل آباد, حیدرآباد, سکھر, کوئٹہ, پشاور میں بیٹھتے ہوئے ایمیزون کے پلیٹ فارم سے یا اسی طرح کے پلیٹ فارم سے سیل کر سکتے ہیں. تو 3,20,000 جو ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہو. اچھا, اس وقت جو ہے ویسے میں نے کہا تھوڑی سی شرارت بھی کر لی جائے, اس وقت چائنا اور امریکہ کی آپس میں لڑائی ہے, اور علی بابا ایک اور مارکیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, رائٹ, اور ایمیزون ایک اور مارکیٹ کو کرتا ہے. لازمی نہیں کہ ہمیں دونوں مارکیٹوں میں جائیں. جی, آپ کی بہت بلکہ میں بہت آپ نے بہت شرارت بلکہ بہت مناسب بات ہے. دیکھیے دونوں کی اس وقت ٹریڈ وار چل رہی ہے, دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر ٹریڈ بیریئر لگ رہے ہیں, ٹیکسیشن آ رہی ہے, ٹیرف آ رہا ہے. جی, میں پھر کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت اس سیکٹر کی ایک نبض کے اوپر یہ بات ہاتھ رکھا ہے جب یہ بات کی. آپ کی بات بالکل درست ہے. میں نے جیسے کہا کہ ایمیزون کے آنے کی وجہ سے ایک پبلک انٹرسٹ کریٹ ہوا ہے. جب وہ ہوتا ہے تو پالیسی میکرز, ہمارے جو حکومتی فیصلہ ساز ہیں, اسمیڈا ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے, ان کا ایک انٹرسٹ, جیسے آج ہم بیٹھے ہیں یہ پروگرام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہم نہ کر رہے ہوتے. ٹھیک. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ایک انٹرسٹ کریٹ ہوا ہے اس کو دیکھتے ہم دیکھیں کہ پاکستان کے لیے بہترین اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے. آپ کے بات بالکل بجا ہے. علی بابا کے میری آج ہی صبح اس پر کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ علی بابا نے کچھ ملکوں میں علی بابا کی سائٹ کو کسٹمائز کیا ہے ان ملکوں کے لیے, اور خاص طور پر انہوں نے حوالہ دیا مجھے ویتنام کا کہ دیر از این علی بابا ویتنام, جو کہ ویتنامیز پروڈکٹ کو علی بابا کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے پوری دنیا میں سیل کر رہے ہیں. ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم اس ڈائریکشن میں چلیں, جو علی بابا ہے یا ان کی جو پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے ان کے ساتھ کام کریں, کیونکہ اس میں جو اہم بات ہے نا, آپ نے جو جس طرف اشارہ کیا, دیکھیے جب تک آپ ڈومیسٹک ای کامرس میں اسٹرانگ نہیں ہوتے تو یہ ممکن عام طور پر نہیں ہوتا کہ آپ انٹرنیشنل ای کامرس. اچھا, بہت لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں, لیکن کیونکہ اسمیڈا ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ مختلف چیزوں کو بیک وقت دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. ہماری اس وقت ڈومیسٹک ای کامرس کا مارکیٹ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً $1.5 بلین ہے, یعنی ہم بات کریں تقریباً 240 ارب روپے سالانہ. یہ جو ہماری خواتین آن لائن کپڑے خریدتی ہیں, جی بالکل, کپڑے دیکھ کے ان کی چیخ نکلتی ہے, بل دیکھ کے ہماری نکلتی ہے. جی جی, وہ $1.5 بلین سے کراس کر چکی. جی بالکل, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمارا خیال ہے کہ اس میں بھی بہت پوٹینشیل موجود ہے,
اور ہوتا یہ ہے کہ جب جس طرح آپ ڈومیسٹکلی ایک مارکیٹ ڈیولپ ہوتی ہے کسی پروڈکٹ یا سروس کی، لیٹس سے اس کیس میں ای کامرس کی، اسی طرح وہ ملک بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی اس میں کمپیٹ کر سکیں. یہ پوری دنیا میں سائیکل ایسا ہی ہے. کوئی بھی پروڈکٹ یا سروس ہو، پہلے وہ ڈومیسٹکلی کمپیٹ کرتی ہے، پھر انٹرنیشنلی کمپیٹ کرتی ہے. تو اس میں ہمارا فوکس علی بابا یا اس جیسے اور پلیٹ فارمز کی طرف اس لیے ہوگا کہ ہم اپنی نہ صرف ڈومیسٹک ایس ایم ایز کو جو کہ اس پہ آ سکیں ان کو کریں، لیکن ہمارے ڈومیسٹک ای کامرس کا جو سیکٹر ہے وہ گرو کرے، ناٹ جسٹ ڈومیسٹکلی، پر یہی کچھ پلیٹ فارمز ہیں جو کہ ہوم گرون پلیٹ فارمز ہیں ہمارے پاس کچھ موجود ہیں. آپ نے جن نام لیا کہ خواتین کپڑے خریدتی ہیں یا میک اپ کا سامان خریدتی ہیں یا ہم الیکٹرانکس خریدتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں، ان کے ہمارے ہوم گرون پلیٹ فارمز ہیں، مارکیٹ پلیسز ہیں، اس میں بی ٹو بی بھی ہیں، بی ٹو سی بھی. ٹھیک ہے، ان کو گرو کیا جائے. جی بالکل، ان کو گرو کیا جائے. میں پچھلے دنوں ایک اسی طرح کا ایک بہت بڑا برانڈ ہے پاکستان کے اندر کپڑوں کا، تو انہوں نے اپنے فزیکل آؤٹ لیٹ جو ہیں فردر اوپننگ بند کر دیا. اب وہ سارا اپنا فوکس آن لائن پہ کر، اور ان کا کہنا ہے کہ آن لائن پہ ہمیں ایسی جگہوں سے باہر آ رہے ہیں جس کا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. مطلب بہاول نگر سے ہمیں باہر مل رہا ہے اور وہ اسے ڈلیوری جا رہی ہے. اینی ہاؤ، لیکن یہ جو ساری آپ نے تگ و دو کی، اس کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے جائیں. ان کمپنیوں نے اپنے تو ایپ بھی بنا دی ہے جو موبائل کے اوپر اوپن ہو جاتی ہے. مجھے اتفاق یاد ہے 2008 میں مجھے انٹرنیشنل وہ جو ٹیکسٹائل ایکسپو ہوتا ہے نا جی فرینکفرٹ میں، وہاں پہ جانے کا موقع ملا ایز اے جرنلسٹ. تو وہاں پہ ایک سبسڈائزڈ کارنر تھا حکومت پاکستان کی طرف سے، جس میں چھوٹے ایس ایم ای، پرومسنگ ایس ایم ای ٹیکسٹائل سیکٹر کے، ان کو چھوٹے چھوٹے حصے بڑے انتہائی کم قیمت کے اوپر دیے ہوئے تھے اور وہ وہاں پہ اپنی پروڈکٹ ڈسپلے کر رہے تھے. تو وین یو ٹاک کہ ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے، تو کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ ہمارا ایک ایس ایم ای جو ہے، ایسا کوئی پوٹینشیل ہوگا، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، جو کہ خود براہ راست ان تمام ڈاکومنٹیشن سے نہیں گزر سکتا. تو ایس میڈا جو ہے یا منسٹری آف آئی ٹی جو ہے یا جو منسٹری آف کامرس جو ہے، وہ ایک بڑا پیج لے لیتی ہے، اس پہ چھوٹے انٹرپرینورز کو موقع ملے. جی بہت آپ کا مناسب سوال ہے رضی صاحب، اور اگر اس کا جواب دینے سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کروں کہ جس کا یہ حصہ یہ ریلیونسی جی ہوگا. حکومت پاکستان نے 2020 میں اکتوبر میں ایک ایس ایم ای پالیسی اپروو کی. جی بالکل، جس میں کہ جو تمام مسائل، جس میں سے ایک مسئلہ جو آپ نے کہا کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کو ایکسس ہے، وہ ایس ایم ایز کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، وہ آپ فزیکلی آپ ان کو لے کے جائیں ایکسپورٹ فیئرز میں، ٹریڈ فیئرز میں، یا ان کی آن لائن کریں، وہ بھی اس پالیسی کا حصہ ہے. اور 3 بڑے اس کے علاوہ جو اہم حصے ہیں، جیسے شاید شروع میں ہماری بات ہوئی بھی تھی کہ اس میں جو قرضوں تک رسائی ان کی، ٹیکس کا نظام، اور تیسرا جو ہمارا ریگولیشنز ہیں وہ وفاقی ہوں یا صوبائی. ان تینوں کے اوپر بہت سالڈ پیش رفت ہے. اس بجٹ میں ٹیکس کے اوپر موجود ہے. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اسٹیٹ بینک کو، گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب کو خاص طور پر، کہ ان کی ذاتی کاوشوں کی وجہ سے جو ابھی اسٹیٹ بینک ایکسیس ٹو کریڈٹ کا پروگرام لے کے آ رہا ہے ایس ایم ایز کے لیے، وہ بہت ایک کہنا چاہیے شاندار کاوش ہے. اس میں بہت سوچ سمجھ کر وہ بنایا گیا، اور ہمیں بہت امید ہے کہ اس سے جو قرضوں کا حجم ہے وہ بڑھے گا. آخری بات جو آپ کا سوال تھا، میں اگر اس طرف آؤں کہ ہم نے آج ہی بلکہ ہماری جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہ پاکستان میں اس قسم کی ایفرٹس کو لیڈ کرتی ہے، ہماری پالیسی کا یہ حصہ ہے کہ جو تمام حکومت کی انٹرنیشنل ٹریڈ فیئرز ہوں گے اس میں ایس ایم ایز کا ایک کوٹا رکھا جائے گا تاکہ ہم ان کو یہ سہولت فراہم کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ٹی ڈیپ کی یہ لیڈرشپ میں ہم ان کے ساتھ سپورٹ فراہم کریں گے کہ ہم اپنے پروڈکٹ سپیسیفک اور مارکیٹ سپیسیفک شوز کو لگا سکیں. آلریڈی ایک تجویز ٹی ڈیپ کی طرف سے موجود ہے، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی، کہ ہم افریقن مارکیٹ کے لیے خاص طور پر جو ہماری لائٹ انجینئرنگ گوڈز ہیں، ایگریکلچر امپلیمنٹس ہیں، فینس ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں، کٹلری ہے، اس کی ایک ایگزیبیشن لگائیں اس سال کے آخر پر. اور اسی طرح ان ایس ایم ایز کو ہم انٹرنیشنل ٹریڈ فیئرز میں نہ صرف لے کر جائیں بلکہ اس کا ایک پورا کوچنگ پروگرام ہو. یہ پروگرام ترتیب کسی حد تک دے دیا گیا ہے، انشاءاللہ اگلے کچھ مہینوں میں فائنل ہو کے آپ دیکھیں گے کہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوگا. کیونکہ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ، اور اس میں جو میرا خیال ہے کہ ایک خاص فوکس ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ہمیں ہوم ورک بہت اچھا کرنا پڑے گا کہ ہم نے کن مارکیٹس کو ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ ٹریڈیشنلی ہم نارتھ امریکن یا انگلش سپیکنگ ویسٹرن یورپ کی طرف رہے ہیں.
ٹریڈیشنلی اگر آپ, یا پھر مڈل ایسٹ. ہماری یہ 3 بڑی مارکیٹس ہیں جس میں ہماری ٹوٹل ٹریڈ والیوم کا ایک بہت بڑا پرسنٹیج جو ہے وہ کنزیوم ہو جاتا ہے. جبکہ میرے اور بہت سارے اور ماہرین کے خیال سے, میں مطلب خود تو ماہر نہیں ہوں لیکن جو ماہرین ہیں اس شعبے کے, ان کے خیال سے جو ویسٹرن افریقن مارکیٹ ہے, ساؤتھ امریکن مارکیٹ ہے, یہ شاید پاکستان جیسی اکانومی کو زیادہ سوٹ کرتی ہیں. جو پروڈکٹس اینڈ سروسز ہم بناتے ہیں اس کو زیادہ سوٹ کرتی ہیں. اسی طرح ٹریڈیشنلی اگر آپ ہماری پروڈکٹس کی کیٹیگریز اٹھا کے دیکھیں جو کہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں پاکستان سے, وہ بہت کم ہیں. ٹیکسٹائل ہے, اب آج کل آئی ٹی اور اس کی سروسز ہیں, پھر رائس ہے, لیدر ہے, سرجیکل انسٹرومنٹ ہے, اسپورٹس گڈس ہے. یہ جو مکس ہے ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اس کی تعداد بھی بڑھانی ہے اور اس میں ایکسپورٹ کی وہ بھی کرنی. تو جو ایکسپورٹ کی طرف جو آپ کا جو سوال تھا, اس میں میرا خیال ہے کہ جو ایس ایم ایز کی پارٹیسپیشن ہے انٹرنیشنل ٹریڈ فیئرز میں, ای کامرس کے پلیٹ فارم پہ, وہ ایک باقاعدہ حکمت عملی کے تحت ہو جس میں یہ کلیئر ہو کہ ہم نے کس مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے اور کون سی پروڈکٹس کو ٹارگٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اس کی طرف ہم چلیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ افریقن مارکیٹ کے لیے ہمارے پاس جو پہلے والی پروڈکٹ ہیں, ہمارا جو الیکٹریکل اپلائنسز ہے خاص طور پہ, ان میں فینز وغیرہ جو ہیں وہ تو پہلے ہی پریمیئر پہ بکتے ہیں وہاں پہ, تو اس کی مارکیٹنگ کی ہمیں کیا ضرورت ہے, تو فردر کیا پروڈکٹ ہے وہاں پہ بھیجنے کے لیے, اس پہ گفتگو کریں گے. ہاشم رضا صاحب جو ہیں ان سے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں ایس ایم ای سیکٹر کے حوالے سے جو نئی اوپننگ, جو خاص طور پہ کرونا کے بعد آن لائن کا جو ایک آیا ہے, اور آن لائن جب شاپنگ مال یا آن لائن شاپنگ ایپس جو بنی ہیں, انہوں نے بہت سے چھوٹے بزنس مینوں کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز اوپن کی ہیں ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. اس کا پوٹینشیل کیا ہے, پاسبلٹیز کیا ہیں, اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاشم رضا صاحب, سی ای او ہیں آپ سمیڈا کے, اور بہت شکریہ ایک دفعہ پھر بریک سے آمد کے بعد. اچھا, یہ جو بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, اور بڑا کلیشے ہے کہ جناب ایس ایم ای جو ہے وہ بیک بون ہوتا ہے, ایس ایم ای چلتا ہے تو پوری اکانومی چلتی ہے, 80% امپلائمنٹ ایس ایم ای جنریٹ کرتا ہے. یہ سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے, لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بند ہوا ہے ملٹ ٹریکٹر کچھ مہینوں کے لیے, تو 1400 ایس ایم ای جو ہیں ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے. مطلب اتنے زیادہ ایس ایم ای وہ اس ایک ٹریکٹر ساز ادارے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ ایس ایم ایز اور بھی آلٹرنیٹیو کام کر رہے ہوں گے, وہ غازی کو بھی پارٹس فراہم کر رہے ہوں گے, وہ ہونڈا کو بھی کر رہے ہوں گے, لیکن اصل میں اسٹرینتھ یہ ہوتی ہے. لیکن ترجیح نہیں رہی ہماری نا. سمیڈا بھی ایک سیکٹر رپورٹ کی طرف لگ جاتا ہے اور ساری انرجیز اس پہ ہوتی ہیں, کبھی ٹیکسٹائل کے اوپر ہو گیا, کبھی ہم چلے گئے جسے کہنا چاہیے یہ جو یہ گھریلو انڈسٹری کیا کہتے ہیں جی اس کو, کاٹیج انڈسٹری کی طرف چلے گئے, تو سارا فوکس اس طرف ہو جاتا ہے. وہ جو ایک مانیٹرنگ کا سسٹم ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی رول بھی نہیں ہے سمیڈا کا, وہ والا نہیں ہوتا ہمارا. میں نے جو پچھلے سمیڈا کے 20 سال میں ایز اے جرنلسٹ اس کو آبزرو کیا ہے, کیا ہو جی کہ ہم جو ہے ان کلیشے سے آگے جا پائیں. آپ نے بہت اہم ایشو کی طرف اشارہ کیا ہے, اور میں اس میں بالکل ایمانداری سے آپ کی رائے سے اتفاق اس طرح کرتا ہوں کہ دیکھیے, پوری دنیا میں جب یہ انیشیٹو شروع ہوئے ویسٹ میں یا جاپان میں, تقریباً 1950-60 سے 1957 یا 56 میں اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن جو امریکہ کی ہے وہ بن گئی تھی. اسی طرح جاپان میں بہت سارے ملک ہیں جہاں یہ منسٹریز کے لیول پر ہیں, انڈیا میں, ملیشیا میں جو ایس ایم ایز کی منسٹریز ہوتی ہیں کیا, تو ان کو بھی, ان ممالک کو بھی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ڈیکیڈز لگے اس پوزیشن میں آنے کے لیے. سو آلدو آئی ایگری جو آپ نے بات کی کہ ہم نے اس کے اوپر میرا خیال ہے پالیسیز یا کاغذی یا زبانی ہم نے باتیں کافی کی, لیکن جو عملی اقدامات تھے شاید ہم اس طرح سے ابھی تک پچھلے 20 سالوں میں نہیں کر سکے. لیکن جو میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر آپ باقی ملکوں کی بھی اگزامپل دیکھیں تو ان کو کچھ وقت لگا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اتنا وقت لیں. ٹھیک ہے, اور وہ وقت کیوں لگا میں اس کی طرف آئی تھنک یہ اہم ہے. ایک بات تو یہ کہ پہلی دفعہ حکومت کی طرف سے ایک
ہائیسٹ لیول آف دا گورنمنٹ میں اس کی اونرشپ ہے، جس سے کہ جو حکومت کی اس وقت معاشی ترقی کے اہداف پر جن کا دار و مدار ہے، جن شعبوں پر، اس میں ہمارے کنسٹرکشن سیکٹر ہے، اس میں ہمارا لاجسٹکس ہے، اس میں ہمارا ایگرو اینڈ ایگرو پروسیسنگ ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، سروسز ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، اس میں ایک شعبہ اس وقت ایس ایم ای بھی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کم از کم جب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ہے کہ ایس ایم ایز کو اوور آل معاشی ترقی کے لیے ایک شعبے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے. ایک بات سو یہ دس از اے گڈ سائن، ہم تمام لوگوں کے لیے جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ اچھی چیز ہے. اچھا اب بات کیجئے کہ عملی اقدامات سے ہم نے اس سے آگے کیسے چلنا ہے. سو ایک تو یہ سٹیپ ہو گیا. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جی دیکھیے اس میں نہ صرف یہ کہ ہم نے اس کے لیے پالیسیز وضع کرنی ہے، جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریسورس ایلوکیشن. حکومت جو ریسورس ایلوکیٹ کرتی ہے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہو یا سبسڈیز میں ہو یا ادروائز ڈیولپمنٹ فنڈنگ کی ایلوکیشن ہو، وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ حکومت فار ایگزامپل انفراسٹرکچر، انرجی، آپ کے جو باقی شعبے جاتے ہیں، زراعت، ان شعبوں میں سے اور اس استعداد کے مطابق ہمیں ریسورس ایلوکیشن کرنی پڑے گی ایس ایم ای سیکٹر کے لیے. کیونکہ دیکھیے بغیر پیسے کے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ابھی آپ نے بات کی جی ایس ایم ایز کو ہم یہ موقع فراہم کریں کہ وہ دنیا سے باہر ٹریڈ فیئرز میں جائیں اور ان کو سبسڈائز ریٹس پر ہم کچھ سٹال لے کے دیں، ان کو تربیت کریں کہ آپ نے کیسے پروڈکٹ لے کے جانی ہے، کیا آپ نے وہاں کس طرح ڈسپلے کرنا ہے، ان کو ٹریننگ دے کہ جب آپ سے کوئی کوئری ہوگی تو آپ نے کیسے جواب دینا ہے، کیسے کرسپونڈنس، یہ تمام کا. جیسے آج مطلب کہ میں آپ کی کھانسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اسٹیٹ بینک کی جو ویب پہ ہے جی اس میں ماسٹر ٹرینرز کی بھی بات کی گئی ہے کہ ہمارے جو اس کو اپروچ کرنے والے ہوں گے امیزون کو، ہمارے انٹرپرینیورز، ان کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. جی بالکل ایسے، اور ان کو ٹریننگ دینے والے جو ٹرینر ہیں ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. جی ہاں. سو دیٹ انیشیٹو آپ ہوں گے اس میں؟ جی ہم بھی دیکھیں اس میں سب ادارے کام کر رہے ہیں اور ہم بہت کلوز کوآرڈینیشن سے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میڈا بھی کر رہا ہے، ٹیڈیب بھی کر رہا ہے، اسٹیٹ بینک بھی کر رہا ہے، اور یہ سب کی ضرورت ہے کہ ہم کام کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں 51 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے جی کورونا کے پیکج میں، سرکار نے بڑا اس کا کریڈٹ لیا، 100% ڈسبرسمنٹ. جی آپ کے ہاتھوں ہوئی یا آپ اس میں کس لیول پہ تھے؟ دیکھیے میں بالکل آئی تھنک اس میں کلیدی کردار تھا سمیڈا کا اس کے ڈیزائن میں، لیکن میں بالکل خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس وقت کی ہماری منسٹری آف انڈسٹریز کی لیڈرشپ کا، حکومت کے اور جو ہمارے سیکٹری حضرات تھے. ٹھیک ہے سب کا. اچھا ہوا جی جی بالکل میں بتاتا ہوں. جیسا کوئی مطلب جسے کہنا چاہیے منہ پھٹ رپورٹر، جی جی وہ اگر ان 51 ارب روپے کی ٹرانسپیرنسی پہ سوال اٹھانا چاہے تو اس کا منہ بند کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ جی میں کیونکہ وہ انڈسٹری والے تو بڑے لوگ ہیں نا جی، وہ تو ادھر ادھر ہو جائیں گے، ہاشم رضا رگڑا جائے گا. 51 ارب روپے رقم بھی بہت بڑی ہے سر. آپ کو میں اگر کچھ وقت اگر آپ دیجئے تو میں اس کی کوئکلی تفصیلات بتا دوں. پلیز. ہماری جو اس وقت چیلنج درپیش تھا منسٹری آف انڈسٹریز اور سمیڈا میں وہ یہ تھا کہ ایس ایم ایز کو ہم نے یہ فراہم کرنی ہے سہولت کہ ان کی کیش فلوز متاثر نہ اور وہ بزنس کو اپنے چلا سکیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا چیلنج جو سب سے بڑا تھا وہ یہ تھا کہ جی ایس ایم ایز کا ڈیٹا پاکستان میں کہیں اویلیبل نہیں ہے. کل ہمارا اندازہ ہے کہ تقریباً 52 لاکھ ایس ایم ایز ہیں پاکستان میں. اس وقت ایف بی آر کے پاس جو رجسٹرڈ ایس ایم ایز ہیں وہ کمپنیز ہوں یا مختلف اور وہ تقریباً 16 لاکھ ہیں. ٹھیک. اچھا. تو ان کا ڈیٹا کسی بھی جگہ پر کیپچرڈ نہیں ہے، آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. تو بہت غور و خوض کے بعد اور میں راتیں کو ہمیں اس پہ ایک آئیڈیا ہمارے منسٹر آف انڈسٹریز تھے اس زمانے میں، ان کی طرف سے جنریٹ ہوا کہ ہم بجلی کے بلوں کو استعمال کرتے ہیں. اب جو یہ آپ کا سوال ہے ٹرانسپیرنسی کا، ہم نے بجلی کے بل دیکھے جو کہ کمرشل اور انڈسٹریل کنیکشن تھے، وہ تقریباً 40 لاکھ ہیں پاکستان میں. باقی لوگ جو ہیں 12 لاکھ وہ میرے خیال ہے ڈومیسٹک کنیکشنز پہ کام کر رہے ہیں. تقریباً 40 لاکھ کنیکشنز دیکھے پورے پاکستان کے، ان کا ڈیٹا انالائز کیا اور اس میں جو بیسک کمرشل کا سلیب تھا اور جو بیسک انڈسٹریل کا سلیب تھا ان کا ڈیٹا لیا. اس میں سے دیکھا کہ ان کے پچھلے سال میں مئی جون جولائی میں بلنگ کتنی تھی
उतना ही बिल का क्रेडिट हमने उसी वक्त 2020 में उनको मई में दे दिया। ये सारा काम 10 दिन के अंदर हो गया, उनके पैसे मिल गए, उनके अकाउंट्स में चले गए और उनको 6 महीने का वक्त दिया। अकाउंट्स में नहीं चले गए, नहीं, उनके बिल में चले, उनके बिल बिल्कुल आपने हमारे भी दफ्तर का 2 महीने बिल काम आया था, ठीक है ना, और उनको 6 महीने का वक्त दिया कि आप इस्तेमाल करें। हाँ, नहीं ठीक हो गया, फेयर एनफ, बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया, किसी को ऑडिट ऑब्जेक्शन करने की कोई गुंजाइश नहीं है भाई, वो उनके ठीक हो गया। अच्छा, स्मीडा जो है वो हर हुकूमत जब आती है, अगर हम पिछले 2020 से ऑनवर्ड लगा लें, उसकी कोई ना कोई एक शोहरत बनती है। जैसे आहन एक मतलब के इनिशिएटिव था, या एक विलेज एक हुनर इस तरह का कोई था, एक गांव एक हुनर इस तरह का कोई था। और फिर उसके बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम आती है जब गुज़िश्ता दौर के अंदर, तो उसमें फिर स्मीडा का एक कलीदी किरदार होता है, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के हवाले से वो फराहम कर रहा होता है। मौजूदा हुकूमत के 3 साल गुजर गए हैं, अभी तक अब पहला कोई स्मीडा को अपना आप दिखाने का मौका मिल रहा है कि मैं आज आपको बिठा के बैठा हुआ। मुझे तो आज से 3 साल पहले आपको बुलाना चाहिए था ना कि भाईजान कोई आपने बहुत बड़ी कोई पॉलिसी दे दी है, ये बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, ठीक है, आज आप तीसरे साल में मेरे पास आए हैं, क्यों इस दफ़ा क्यों नहीं स्मीडा कोई नया प्रोजेक्ट लेके गया कि सर ये काम जो है ऐसी है हमें दे दे, हम कर लेते हैं। रिजवान रज़ी साहब, इस सवाल के जवाब के मैं 2 तरीके से देना चाहूँगा, जो आपका कमेंट और सवाल है। पहली बात तो ये कि हमने एक कॉन्शियस एफर्ट की कि मीडिया के पास हम जब जाएं कि जब जो हम करना चाह रहे हैं वो हमें वाज़ेह हो, उसके लिए रिसोर्सेज और जो हमें इस्तादाद कार दरकार है स्मीडा के अंदर बजाते खुद, और जो हमारे पार्टनर्स हैं उनमें वो मौजूद हो, और हमारे पास एक वाज़ेह रोड मैप हो कि हमने अगले 3 से 5 सालों में कहाँ पहुँचना है। ठीक, तो 1 साल तक जो आपने जिक्र किया या उससे ज़्यादा अरसे तक, कम से कम जब से मैं आया हूँ, हमारी ये कॉन्शियस एफर्ट थी। ठीक है, और आप ये मेरे मीडिया मैनेजर से कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, ताकि देखिए मीडिया में आके बात करना एक और चीज़ होती है, लेकिन आई थिंक हम लोग जो डेवलपमेंट के शोबे से, मैं मीडिया मैनेजर से क्या पूछूं, वो तो मेरे भाई हैं। ये आपका मतलब मेरे भाइयों जैसे हैं जी। अच्छा, दूसरा जो आपने जिक्र किया ना जी, एक हुनर एक नगर, वो आहन होता था उस जमाने में, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जी देखिए, हुकूमत में अगर मुझे थोड़ा सा अच्छा इनिशिएटिव था, वैसे बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, बिल्कुल सही। हमारी आई थिंक अभी तक जो पाकिस्तान ने डेवलपमेंट ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया है, वो रिफॉर्म्स के लिए हों या इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस्ड हों, इन 2 शोबों की अगर मैं बात करना चाहूं, उसमें हम आमतौर पर बहुत डिसरप्टिव रहे हैं। यस, कंटिन्यूटी नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं। मैं उस तरफ एग्जैक्टली यही बात मैं इशारा करना चाह रहा था। देखिए, अगर डिसरप्टिव इस तरह रहे कि अगर आप फॉर एग्जांपल हमारे जो हुकूमत के सिस्टम की रिफॉर्म्स की हम बात करें, तो हमारे पास फ़ख्र इमाम कमीशन और फिर जस्टिस साहब की रिपोर्ट, और फिर हमारे जो इदारों ने काम किया, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो होता था जनरल। मेरा इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हमारे हुकूमत के सिस्टम और जो इस्तेदाद कार है, इसका बुनियादी ढांचा हमारे पास बहुत अच्छा मौजूद है। ठीक है, वो प्लानिंग का हो, फाइनेंशियल एलोकेशंस का हो, गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग का हो, ऑडिट का हो, उन तमाम शोबों में जो हमारा सिस्टम है गवर्नेंस का, उसमें जिसमें कि सेक्रेटरी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है और डिसीजन मेकिंग, ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, और इस तरह प्लानिंग और इसके ऊपर ऑडिटर जनरल होता है, ये इसमें निजाम में कोई खराबी नहीं है। मेरा मानना यह है कि इसमें हमें डिसरप्टिव के बजाय ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट अब बात करने लगा हूं। नवाज शरीफ दौर में प्राइम मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम कह दें या लोन स्कीम फॉर द यूथ आती है, उसके अंदर वो क्या होता है जी, कोलेक्ट्रल वाला ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, वही स्मीडा है, और स्मीडा उसका कस्टोडियन होता है, उसको चल रहा होता है, वही स्मीडा है। और इमरान खान साहब के दौर में जब आती है तो उसके अंदर कोलेक्ट्रल वाला इशू डाल दिया जाता है। 2 सवाल इससे उभरते हैं, या तो माजी में आपका कोई तजर्बा तलख रहा हो, ठीक है, नंबर 2, या स्मीडा को किसी ने पूछा ही ना हो कि भाईजान एसएमई के पास सबसे बड़ा इशू ही कोलेक्ट्रल की प्रोविजन होता है।
اور وہ اسکیم اتنی بیک فائر کرتی ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو ابھی پچھلے ہفتے یہ کہنا پڑ گیا کہ ہم ایک اور لون اسکیم لا رہے ہیں ایس ایم ایز کے لیے جس میں کولیٹرل والا ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی پہلا تجربہ خراب تھا یا اب سمیڈا سے نہیں پوچھا گیا؟ جی نہیں، اس میں اگر میں واضح کر دوں کہ سمیڈا کا ان دونوں سکیمز کے میں جو رول تھا وہ ان کی ڈیزائن میں نہیں تھا. ڈیزائن میں نہیں تھا، ٹھیک، میں بالکل کلیئر بتا دوں. ٹھیک ہے جی، یہ دونوں سکیمز جو ہیں حکومت نے اپنی ترجیحات کی بنیاد پر ڈیزائن کی. جو ہمارا رول ہے وہ اس حد تک ہے کہ جو قرضہ اس میں لینا چاہتا ہے اس کو کسی پروجیکٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، بزنس پلان کے لیے، فیزیبلٹی کے لیے یا قرضے کی اپلیکیشن بھرنے کے لیے وہاں تک محدود ہے. جو ان کا ڈیزائن ہے وہ حکومت کی اپنی ترجیحات اور اسٹیٹ بینک کی ترجیحات کے بنیاد پر. مطلب اس میں آپ نہ پہلے میں تھے نہ ہم نہ پہلے میں تھے نہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، گوئنگ فارورڈ جی آگے چلتے ہیں. سیکٹر اسپیسیفکیشن ہے سمیڈا کے پاس کہ ان سیکٹر میں کرنا ہے، which I feel as an outsider. نمبر 1 کیپیسٹی نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے کہ وہ تمام سیکٹر کو کور کر پائے. ایسا ہی ہے. آپ سمیڈا کے حوالے سے بات کریں؟ جی بالکل ایز این انسٹیٹیوشن بات کر رہا ہوں، ایز این آؤٹ سائڈ آبزرور اور ایز اکنامک جرنلسٹ. آپ کی بالکل 100% بجا آپ کا مشاہدہ ہے، اور اسی لیے ہم نے ایک زمانہ تھا، میں اگر آپ سے شیئر کر سکوں اور آپ کو کیونکہ اس زمانے کا تجربہ بھی ہے 1999 سے 2004 تک، کہ پاکستان کا کوئی سیکٹر اکانومی کا ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر سمیڈا کی ایک ورلڈ کلاس ریسرچ رپورٹ موجود نہ ہو. فشریز پہ آپ نے بہت زبردست کام کیا تھا، مجھے یاد ہے آپ ایگزیکیوشن لیول تک گئے تھے وہاں پہ. جی وہ بلال صاحب میرا خیال تھے اس وقت. خواجہ بلال صاحب تھے، اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ فشریز کا سیکٹر ہیڈ میں تھا اس زمانے. اوکے. اور اس وقت مجھے موقع دیا تھا حکومت نے. اچھا، یہ مجھے آج انکشاف ہوا کہ آپ اس کو سیکٹر کو ہیڈ کر رہے ہیں. I have been lucky in that sense. So میرا جو کہنے کا مقصد جو آپ نے بات کی، اگر بالکل آپ کا 100%، اس لیے ہم نے اس دفعہ یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس سیکٹر، دیکھیں میں جو بات 100% اعتماد سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان کی اکانومی کے سیکٹرز کو سپلائی سائڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی ادارہ پاکستان میں سمجھتا ہے یا اس استعداد کے مطابق سمجھتا ہے تو سمیڈا سے بہتر کوئی ادارہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پورے پاکستان میں میں اس کی اگزامپل آپ کو دوں. اربن ٹرانسپورٹ میں جو ہماری 2003 کی پالیسی تھی وہ کہتی تھی کہ آپ کی نمبر آف بس سیٹس پر کیپٹا پر یونٹ آف یور پاپولیشن بڑھانی پڑیں گی، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کوریڈورز بنائیں گے اور بسز چلیں گی. وہ 20 سال بعد ہوا یا 17 سال بعد ہوا، لیکن کام وہی ہوا اور وہی ہوگا. وہ آف کورس ہماری اس میں اسٹریٹجی. ٹیکسٹائل ویژن جو 2005 میں ہم نے بنائی تھی، جب بھی ٹیکسٹائل میں ویلیو ایڈڈ میں کام ہوگا وہ اس ویژن سے باہر نہیں ہوگا. اب آئیے امپلیمنٹیشن. یہ تو کاغذی باتیں ہو گئی نا جی، آپ نے بنا لی اسٹریٹجی. اس میں ہم اب اس کو اپنے تجربے کو دیکھتے ہوئے، دیکھیں وقت گزرنے کے بعد سب عقل مند ہو جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. ہمیں جو اچھی چیز ہے کہ ہم نے یہ 20 سال یہ وقت گزارا ہے. اب کچھ خدا نے ہمیں تجربہ، کچھ عقل، کچھ ریسورسز بہتر دیے. اب ہم نے فیصلہ کیا کہ اگلے 3 سے 5 سال ہم صرف 2 یا میکسیمم 4 سیکٹرز پہ کام کریں گے بس. دیٹس اٹ. ٹھیک ہو. ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، جو ہمارے استعداد کار ہے، ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہر سیکٹر میں جائیں اور اس کو کچھ نہ کر سکیں. ہم کہیں گے 1 کریں 2 کریں، لیکن ان کو ایک لاجیکل کنکلوژن تک پہنچائیں اور ایک بالکل واضح مقصد ہو جس کے حصول کے لیے کام کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ٹی میں ہمارا مقصد بالکل واضح ہے. $1 بلین ایکسپورٹ، 10 لاکھ جابز، 3 سے 5 سال، اور پھر اس کے بیکورڈز ہم نے کام کرنا ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو دوسرے سیکٹرز ہیں اس میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آئی ٹی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کا یہ ہے کہ پے پال یا اس طرح کی ایپس پاکستان کے اندر آپریٹو نہیں ہیں. وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، وہ سرٹن گارنٹیز مانگتے ہیں، کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کا بھی ایشو ہے، بہت سارے کمپلیکیٹ ہو گیا ہوا ہے. 3 ریسپیکٹو گورنمنٹ کو میں دیکھ رہا ہوں، مشرف صاحب سے لے کے اب تک یہ ایشو سالو نہیں ہو پا رہا. میں ایز اے لے مین جاننا چاہ رہا ہوں ایشو کیا ہے اس میں. اسٹیٹ بینک کا اتنا آپ نے بتایا، اتنے ویژن والا گورنر بھی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ پے پال کو ہم قابو نہیں کر پا رہے. اس میں اگر میں ایک ڈائریکٹ آپ کو آنسر کر سکوں کہ مجھے بہت امید ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں یہ ریزالو ہو جائے گا جس طرح چیزیں موو کر رہی ہیں. نمبر 1. اور اس میں صرف حکومت تھی، اسٹیٹ بینک آف کورس، اور باقی حکومت، منسٹری آف کامرس، پرائیویٹ سیکٹر اس میں بہت ایکٹیولی
परसू कर रहा है इसको, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनीज हैं, दे आर नाउ इंटरनेशनल प्लेयर्स, जिनका एक इंटरनेशनल फुटप्रिंट है, ठीक है, वो बहुत एक्टिवली परसू कर रही हैं। और देखिए, अगर आप मुझे 2 मिनट दीजिए तो मैं अगर इसके ये जो पेमेंट सिस्टम्स का इशू है ना, ये सिर्फ आईटी या ई कॉमर्स ही के लिए अहम नहीं है। एक बहुत बड़ी वजह कि हम अफ्रीकन मार्केट को टैप नहीं कर सके वो इस वजह से थी कि वहां का बैंकिंग का निजाम इतना कमजोर था और हम पेमेंट सिस्टम्स को, इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सके इंस्टीट्यूशनल या कंट्री लेवल के ऊपर। तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे वो शायद उन मार्केट से उतना फायदा नहीं उठा सके जितना उठाना चाहिए। जैसे अफ्रीकन मार्केट है, अगर आप सदर्न अफ्रीकन की तरफ, कंट्रीज की तरफ आते हैं, साउथ अफ्रीका इज द हब, वहां चीजें जाती हैं, फिर वहां से मोज़म्बिक, सोमालिया, बाकी कंट्रीज में होती हैं। इसी तरह नॉर्थ अफ्रीकन एक और हब है। हमने हमारी मार्केट पेनिट्रेशन, हालांकि वो मार्केट हमें अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी और वैल्यू एडेड के हिसाब से बहुत सूट करती है। आप कोई प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल से लेके एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, लाइट इंजीनियरिंग, तमाम चीजों में, जैसे आपने बताया कुछ चीजों में हम हैं भी, लेकिन जितनी एक्सपोर्ट अर्निंग्स हमें होनी चाहिए, और उसकी एक बुनियादी वजह क्या थी? पेमेंट सिस्टम था। मैं आपको अगर एक छोटी सी उसका एक वाकया सुनाऊं, मेरी मुलाकात हुई टर्किश एम्बेसडर से पिछले साल, और उस पर एक चीज इश्यूज जिस पे हमने बात की वो ये की कि आज से तकरीबन 4-5 साल पहले एक तजवीज़ थी कि पाकिस्तान और कंट्री, हमारे जो एसएमई डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इकट्ठी मिलकर अफ्रीकन मार्केट के लिए अपनी पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहेंगे। तो उन्होंने मुझे अज़राह तफन्नुन कहा कि हमने ये 4 साल पहले बात हुई थी हमारी, तो उसमें एक बहुत बड़ा इशू जो आया वो पेमेंट सिस्टम्स का था। वो किसी तरह पाकिस्तान रिजॉल्व नहीं कर सका, हमने रिजॉल्व कर लिया, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो वहां कुछ बिलियन डॉलर तक पहुंच गई और शायद पाकिस्तान उस मौके से फायदा नहीं। कहने के मकसद ये कि पेमेंट सिस्टम्स बहुत सारी मार्केट्स के लिए बहुत बड़ी की हैं, ई कॉमर्स के लिए भी, और जैसे मैंने कहा कि हमारी जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज उनके लिए भी। और ये मसाइल जिस तरह हल होंगे हमारे बैंकिंग सिस्टम के या हमारे ऑल्टरनेट चैनल्स के, वो फिनटेक के जरिए हों या दूसरे तरीके से हों, तो हमारी एक्सपोर्ट्स की उसी तरह डेस्टिनेशन और प्रोडक्ट्स में वैरायटी और ग्रोथ आएगी। वैरायटी और ग्रोथ आएगी। पता नहीं आपको कैसा लगा, मुझे तो ये 1 घंटा गुजरने का एहसास नहीं हुआ और वक्त गुजर गया। सवालात बहुत सारे थे और वो जो था वो, लेकिन वक्त की तंग दमानी। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का, और इसी तरह हम टामकटोइयाँ मारते रहें, कोई एक भी एक्ट हमारा जो है वो दुरुस्त सिमत में लग जाता है तो यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए बेहतरी हो जाती है, आसानियाँ हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगियों के अंदर बेहतरी हो जाती है, उनकी महारतों की रसाई हो जाती है आलमी सतह के ऊपर। यही वो आसानियाँ हैं, यही वो बेहतरी जो है, ये पूरी कौमी खुशहाली की और कौमी बेहतरी का मूजिब बनती है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।